سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب سے پوچھیں گے کیا چل رہا ہے جناب جرمنی میں؟ خان صاحب کیا اپڈیٹ ہے؟ صاحب جرمنی میں حالات جو ہے جی وہ غیر ملکوں کے دن ب دن ٹائٹ ہو رہے ہیں، اور کل بھی جرمنی میں ایک مسلمان تنظیم پر پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ مسلم انٹر ایکٹیو اس تنظیم کا نام ہے، اور اس کو بین کر دیا گیا ہے جرمنی کے اندر۔ اور اس کے بین کرنے کی جو پریس کانفرنس دی ہے اس سے بڑا سخت رویہ تھا جرمن وزیر داخلہ کا اور جو ہیمبرگ کا انٹیلیجنس چیف ہے، تو انہوں نے کافی سخت باتیں جو ہے یہاں ایک قسم کی وارننگ جاری کی ہے۔ وہ جرمنی کے اندر جو مختلف تنظیمیں بن رہی ہیں نوجوانوں کے اندر، جو نوجوان جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان میں یہ اگریسو رویہ جو ہے اختیار کر رہے ہیں، جس کا وہ ذمہ دار انہی تنظیموں کو ٹھہراتے ہیں جو پہلے سے یہاں کام کر رہی تھی مسلمانوں کی تنظیموں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے رویے اختیار کیے ہیں، اور یہ سارا معاملہ زیادہ ہیٹ اپ ہوا ہے جب سے 7 اکتوبر والا فلسطین کا غزہ میں جو 12,200 اسرائیلی جو مارے گئے تھے، جو حملہ کیا گیا تھا حماس کی طرف سے، اس کے بعد یہ ساری ان کا بیان ہے کہ بھئی یہاں پہ معاملہ جو ہے ہیٹ اپ ہو گیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ایکٹیو جو ہے 2020 میں بنی تھی، اور ہم اس کے اوپر اس وقت سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور دراصل یہ جو حزب التحریر کے اوپر 2003 میں بین لگایا گیا تھا جرمنی کے اندر، تو اس کے بعد سے یہ لڑکے پہلے بکھر گئے، اس کے بعد یہ اب اس نام کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے باقاعدہ ہم نے عدالت سے اجازت لی تھی، اور کل رات جو ہے وہ ہیمبرگ میں، پرسوں رات کہنا چاہیے کل رات تو نہیں، ہیمبرگ میں 7 جگہ پر اور برلین میں 12 جگہ پر پولیس نے چھاپے مارے، اور ان کا تمام ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو تھی، ان کے کمپیوٹر وغیرہ، وہ سب اٹھا کر لے گئے۔ اور اس کو اس سے پہلے کل اعلان ہونے سے پہلے تمام وزیر داخلہ جو ہے، صوبائی وزیر داخلہ، ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو مرکزی وزیر داخلہ نے جو اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب سے یہ ہیٹ اپ ہوا ہے معاملہ حماس والا، 3 پہلے بھی کمپنیوں کو جو ہے آرگنائزیشن کو پاکستان جرمنی میں بین کیا ہوا ہے۔ ایک تو حماس جو ہے اسے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز کرنے کی جرمنی میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو فلسطین سولیڈریٹی نیٹ ورک ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے فربوٹ کر دیا ہے، وہ بھی کسی قسم کے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ لیکن انہوں نے دو اور کمپنیوں کو تنظیموں کو بھی نام دیے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری اس وقت انڈر آبزرویشن ہے، اور ہم نے ان پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے، تو اگر انہوں نے اپنے حق سے بات نہ کی تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا۔ تو اس میں سے تنظیموں کا نام میرے ذہن میں شاید اس میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال 2 تنظیمیں بہت تھیں جن کو انہوں نے کہا کہ بین کر دیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا مین ایکٹیویٹیز یہ تھی کہ یہ یہاں پر خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر وہ کہتے ہیں خلافت کا نظام اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ سوچ جو ہے اس میں کوئی قانون حائل نہیں ہوتا، آپ ایسی سوچ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکلی یہ کہیں کہ جرمنی کے اندر جمہوریت کو ختم کر دیا جائے گا، جرمنی کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے گا، یا اور اس کے بعد سے جو ہے ہم خلافت کو یہاں قائم کریں گے، یہ کہنا وہ کہتے ہیں یہ جرمن قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے جرمن قانون اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کی سوچ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی عملی اقدام جو ہے وہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ لوگ جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر اس نے ٹک ٹاک اسلام نام لیا جرمن وزیر داخلہ نے، کہ جرمن ٹک ٹاک اسلام جو ہے جرمنی میں بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ سوچ جو ہے اس کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم جہاں پر خلافت کا نظام قائم کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم
جرمن کی اسٹیٹس کے اوپر خلافت کو قائم کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جرمن آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ جمہوری ملک ہے تو اس خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یا ان کو بین کر دیا جائے گا. پر یہ ایک بڑی کل سے خبر جو ہے وہ گرم ہے اور اس کے اوپر جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ اصل میں تو زیادہ سخت پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے بڑی وارننگیں دی ہیں مسلمان تنظیموں کو کہ بھئی آپ کے اوپر ہم پوری طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ جرمنی کے اندر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جرمنی کی سوسائٹی کو بدل کر رکھ دیں. یہ جرمنی کے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے خلاف جو ہے آپ اوپنلی خلاف ورزی کریں. تمہارے یہ ایک اہم خبر جرمنی کے حوالے سے جو آپ کہہ سکتے ہیں. خان صاحب یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے. جرمنی میں ان کو خلافت کا خیال آ گیا. 56 مسلمان ملک ہیں وہاں آج تک تو کبھی خلافت آپ نے بھی دیکھا. سعودی عرب ہے دوسرے ہیں تو وہاں چھوڑ کے یہاں پہ کیا اتنا فکر پڑ گئی یہاں پہ؟ دیکھیں یہ سوچ یہ آپ کی سوچ ہے. یہ جرمن حکومت بھی ان باتوں کو نوٹس میں رکھتی ہے لیکن یہ گروپ انہوں نے یہی کہا ہے جو جرمن وزیر وہ جو ہیمبر کا چیف ہے اس کا انٹیلیجنس کا اس نے یہی بات کی ہے کہ یہ یہاں پر اس قسم کی سوچ رکھے تو یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. اس نے کہا جرمنی کے اندر اسلام کے اندر پریکٹس کرنے میں مکمل آزادی ہے. ہم کسی کو نہیں روکتے کہ وہ اسلام کی پریکٹس کو جس طرح وہ اپنی مذہبی کرنا چاہتا ہے وہ کرے. لیکن یہ ٹک ٹاک اسلام جو ہے یہ اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اسلام کی اپنی تشریح کر کے اور اس کو فورس کریں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر وہ کرنا چاہتے ہیں. اسلام کے نام پر کچھ نہیں ہوگا. اسلام کی پریکٹس جو ہے اس کی ہم ہر طرح پوری طرح آپ کو اجازت جو ہے وہ دے رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو گروپس یہ ٹک ٹاک میں بن رہے ہیں مسلمانوں کے انہوں نے وارننگ دی ہے کہ بھئی ہم کسی بھی جو اور خواتین کے حقوق چھیننے کی بات کرے گا یا خواتین کی ایکٹیویٹیز کو محدود کرنے کی بات کرے گا یا کسی کو چھوٹا گروپ سمجھ کے مینارٹی شامل کر کے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کی کوشش کرے گا اس کی جرمنی پر جو ہے زمین پر اجازت نہیں دی جا سکتی. خان صاحب اگر یہ لوگ خلاف ورزی کریں گے تو کل میں AFD کی وہ جو خاتون ہے اس کا بیان سن رہا تھا. وہ کہتے ترکیوں کو واپس بھیجو, سیرین سب واپس جائیں اور ملکوں کے لوگ ہم کسی کو ادھر نہیں رہنے دیں گے. تو اپنے لیے تو یہ خود مشکلات پہ پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں اسی لیے جو ایسی حرکتیں ہوں گی تو پھر جو ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا منشور یہ ہے کہ غیر ملک کو نکالا جائے تو لازمی پھر وہ زیادہ مقبول ہوں گی اور زیادہ پاپولر ہوں گی. اور اسی لیے جو مین اسٹریم کی پارٹیاں ہیں ایسپیڈ وغیرہ وہ بھی اپنی پالیسیاں بدلنے پر جو ہے مجبور ہو گئی ہیں. اب جو جس طرح کی انہوں نے سیریا کے بارے میں بات کی تھی اسی قسم کی بات انہوں نے یوکرائن کے بارے میں بھی کی ہے اور افغانستان کے بارے میں بھی. بالکل. اب یوکرائن جو ہے وہ کہتے ہیں 1.2 ملین یوکرائن جو ہے جرمنی میں رہے ہیں لیکن ان کو بھی ہم نے انٹیگریشن کورس کرائے ہیں, ان کو بھی لینگویج کورس کرائی گئی ہے اور 2022 میں صرف ان میں سے 16% لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے لیکن 2025 میں اب 51% لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. 1.2 ملین کا 51% جو ہے وہ کہتا ہے اپنی جابس پر لگا ہوا ہے. جبکہ مسلمان ملکوں سے آنے والے جو اسائلم سیکرز ہیں وہ نہیں ہے, وہ اس لیبر مارکیٹ میں اور انٹیگریشن میں اس طرح حصہ نہیں لے رہے جس طرح کہ یوکرائن والوں نے دیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا افغان فیملیز کے ساتھ کہ بھئی وہ افغان فیملیز جنہوں نے مدد کی تھی اتحادی افواج کی چاہے وہ ڈول میکر تھے جس طرح بھی مدد کی, پھر جرنلسٹ تھے, وکلاء تھے, حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے کارکنان تھے, ان سے ہم نے اس وقت وہ پاکستان آ گئے تھے ان کو ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم ان کو لے کر آئیں گے اپنے ملکوں میں. اب ہم نے جو فیملیز ہیں ان کو تو ہم نے جوڑ دیا ہے, فیملیز کو بلا رہی ہے لیکن جو سنگل لوگ ہیں اب وہ ہم واپس نہیں لیں گے. انہوں نے آفر دی ہے کہ ایسے تمام لوگ افغانی
جن سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لائیں گے اور وہ اب پاکستان میں ہے، ان کو انہوں نے 1500 یورو پر پرسن کی آفر دی ہے کہ ہم آپ کو یہ مدد دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ پاکستان میں رہائش رکھیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں، جرمنی ان کو قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح جو افغان کے لوگ پاکستان جہاں رہ رہے ہیں جرمنی کے اندر، ان کے لیے بھی انہوں نے ایک اسکیم ارشاد کی ہے، ایئر برٹش ٹو کابل، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر افغانی جو واپس جائے گا اس کو 5000 یورو وہ فی پرسن دیں گے اگر وہ افغانستان جائے یا جرمنی سے کسی بھی یورپ سے باہر کسی بھی ملک میں جانے کے لیے تیار ہو تو اس کو 5000 یورو جو ہے وہ دیں گے۔ اب یہ اس قسم کی اسکیمیں نکالنے پر وہ مجبور ہو گئے، لیکن ہمارے رویے جو ہیں وہ انہیں ان کاموں پر مجبور کر رہے ہیں۔ خان صاحب آخر پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اگر یہ لوگ پابندی لگا دی جاتی جس طرح بارہا دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے، کبھی ہیمبرگ میں مسجد بند کی جاتی ہے، کبھی کہیں پہ، تو اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ان کو بھی واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ ان سے کیا مراد ہے؟ جو تنظیمیں بنتی ہیں جو ان کو بناتے ہیں، یہ ان تنظیموں کا دیکھیں اس بارے میں تو جرمن میں قانون بن گیا ہے کہ جو غیر ملکی جہاں پر کرائم کرے گا وہ اس کو پہلے تو یہ تھا کہ پہلے اس کو سزا دی جائے گی، سزا ختم ہونے کے بعد ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اب تو یہ قانون بن گیا کہ اس کو فوری طور پر ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس لیے یہ اب جو بھی اس قسم کے حرکات کے اندر ملوث ہوں گے، جو بندے پکڑے جائیں گے وہ ساتھ کے ساتھ ڈپورٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ خان صاحب زندگی کا ایک حصہ آپ نے اس جرمنی ملک میں گزارا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے، آنے والے دن غیر ملکیوں کے لیے اچھی چیزیں نہیں لے کے آ رہے؟ دیکھیں غیر ملکیوں کے لیے اچھی تو آپ اسی معنوں میں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جرمن میں کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوئی جس کو خاص نقطۂ نظر غیر ملکیوں کے سامنے رکھ کے قانون سازی کی گئی ہو، اس کا مقصد ان کو نکالنا ہو۔ ابھی تک تو وہ آفر ہی دے رہے ہیں، ہمارے غیر ملکوں پر خرچی کر رہے ہیں، انٹیگریشن کورس کروا رہے ہیں، ان کا جو نالج ہے اس کو اپ گریڈ کروا رہے ہیں، اس کے لیے لیبر ان کو چاہیے، وہ اب چاہے اپنی مجبوری کے تحت کر رہے ہو، لیکن ایسی کوئی اسکیم وہ نہیں نکال رہے۔ جیسا کہ وزیر خارجہ داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام کی پریکٹس پہ جرمنی میں کوئی پابندی نہیں، کسی بھی مذہب کی پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے، اس کا پولیٹیکل استعمال کرنا جو ہے وہ غلط ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اگر وہ ہمارے قانون کو توڑے گا، اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے حالات مطلب جرمنی میں ایسی قانون سازی کوئی نہیں ہو رہی۔ اگر ہم نے خود ایسے رویے اختیار کر لیے جیسا کہ انگلستان میں ہم نے کر لیے ہوئے، اگر وہی یہاں کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جرمن حکومت نے اس قسم کے اشارے دیے تھے کہ بھائی ہم اس کو انگلستان نہیں بننے دیں گے، تو لازمی بات ہے کہ وہ پھر اسٹیپ اٹھائیں گے، اور اس کے اسٹیپ اٹھانے کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے اپنے رویے ہوں گے، نہ کہ جرمن قانون ایسا منفی مطلب رد عمل ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ نا جی، جرمنی میں نے 50 ہزار کے اجتماع جلسے بھی دیکھے، وہاں پہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی آتے ہیں اور وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بات ابھی خان صاحب نے کہی کہ جو جرمن ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی بھی ان کے اوپر ایسے آپ ڈکٹیٹ کریں اور اپنی سوچ جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ آزادی ہر بندے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی آزادی کے لیے آپ مشکل پیدا کریں۔ آپ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی آزاد رہنا چاہتا ہے۔ یہاں کے قوانین کا احترام کریں۔ جرمن گورنمنٹ یا جرمن ایک ایسی کنٹری ہے جنہوں نے بے شمار لوگوں کی مدد کی، آج لاکھوں ملین لوگوں کی مدد کی، اس میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، اور یہ مسلمانوں کو آ کے یہاں جو اسلام کا بخار چڑھتا ہے اپنے ملک میں چڑھا ہوتا تو شاید آج وہاں کی حالت کچھ اور ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔